اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے. ایپیسوڈ 12. زمانہ وسطیٰ میں اسپین کے مسلمانوں نے بھی علوم و فنون کے فروغ میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا. انہوں نے علم حیات میں جو نامور سائنسدان پیدا کیے ہیں ان میں ابو اسحاق ابراہیم ابن یحییٰ النقاش زرقالی ہیں، جن کی زیچ تلی تلی یورپ میں ٹولیڈین ٹیبلز کے نام سے مشہور ہے. ابو اسحاق ابراہیم زرقالی 1029 عیسوی میں قرطبہ کے ایک کاریگر خاندان میں پیدا ہوئے تھے. اپنی ذاتی صلاحیت اور محنت سے انہوں نے فلکیات میں مہارت پیدا کر لی. طلطلہ کے قاضی ابن سعید کو اپنی تجربہ گاہ میں فلکیات مشاہدات کے لیے ایک آلہ ساز کی ضرورت پڑی تو انہوں نے زرقالی کو اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کیا، جہاں انہوں نے 1060 عیسوی کے آس پاس فلکیاتی مشاہدات شروع کیے تھے. پھر زرقالی نے ایک فلکی آلہ ایجاد کیا جو صفیحہ زرقالیہ کے نام سے مشہور ہوا. یہ آلہ علم فلکیات میں ایک اہم ایجاد تصور کیا جاتا ہے. خود زرقالی نے اس آلے کی مدد سے جو مشاہدات کیے ہیں جس کے نتیجے تقریباً زمانہ حال کی مقداروں کے مطابق ہیں. قرطبہ لوٹنے کے بعد زرقالی نے برج اسد کے سب سے چمکدار ستارے قلب الاسد یعنی ریگولرز کا طول بلد دریافت کیا تھا. اس دریافت کے 1 سال بعد انہوں نے ستاروں کا تکبت یعنی کلمینیشن معلوم کیا تھا. ٹولیڈین ٹیبلز میں بیان کی گئی مقداریں لگ بھگ حقیقت حال کے مطابق ہیں. بطلموس نے بحر روم کی مبالغہ آمیز لمبائی 62 بتائی تھی اور خوارزمی نے اسے 52 بتایا، مگر زیچ تلی تلی میں اس کی لمبائی کا تخمینہ 42 دیا گیا ہے جو تقریباً اصلی تخمینے کے برابر ہے. زرقالی کی اہم دریافت وہ نظریہ ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ستاروں کے مقابلے میں اوج شمسی حرکت پذیر ہے. انہوں نے اس حرکت سے پیدا ہونے والی تبدیلی کی پیمائش بھی کی تھی. ان کے بیان کے مطابق اس تبدیلی کی مقدار 299 برسوں میں 1 ڈگری ہوتی ہے. فلپ کے ہیٹی لکھتے ہیں، الزرقالی was evidently the foremost astronomical observer of his age. He devised an improved type of astrolabe called the Safiha and was the first to prove the motion of the solar apogee with reference to the stars. According to the measurements, it amounted to 12.04 seconds, whereas its real value is 11.8 seconds. زرقالی نمایاں طور پر اپنے عہد کے سب سے اہم فلکیاتی مشاہد تھے. انہوں نے ایسٹرولاب کی ایک ترقی یافتہ قسم تیار کی کہ جس کا نام صفیحہ پڑا، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ستاروں کے مقابلے میں اوج شمسی کی حرکت ثابت کی. ان کی پیمائش کے مطابق اس کی مقدار 12.04 سیکنڈ نکلی، جبکہ اس کی اصلی مقدار 11.8 سیکنڈ سالانہ ہوتی ہے. زرقالی کی دریافت کی ہوئی قیمت اور جدید دور کے سائنس کی دریافت کی ہوئی مقدار میں سالانہ 0.24 سیکنڈ کا فرق ہے، جو سالانہ 1 سیکنڈ کے چوتھائی حصے سے بھی کم ہے. زرقالی کی یہ دریافت اور درستی کے لحاظ سے ان کی معلوم کی ہوئی مقدار سائنسدانوں کی نظروں میں حیرت انگیز تصور کی جاتی ہے. زرقالی کی عبقریت یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے بعض معرکۃ الآثار نظریات بھی پیش کیے ہیں. ان کی ایک تصنیف کا ترجمہ ٹریٹوڈو ڈ لالامینا ڈ لیسوٹے پلانیٹاس کے نام سے ہوا تھا. یہ کتاب یورپ میں نشاط ثانیات کی اولین کتاب ایکویٹوریم پلانیٹوریم کی پیشرو قرار دی جا سکتی ہے. زرقالی کی اس تصنیف میں مدار کو بیزوی بتایا گیا ہے. قشتالی زبان میں اس کا ترجمہ الفونسو دہم کے حکم سے کیا گیا تھا. اس ترجمے میں بھی عطارد کا مدار گول نہیں ہے. اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زرقالی نے جوہنس کیپلر سے پہلے بتایا تھا کہ مدار بیزوی ہوتا ہے. کیپلر نے اپنی تصنیف نیو ایسٹرونومی یعنی جدید فلکیات میں اپنے 3 قوانین میں پہلے 2 قوانین دیے ہیں. ان میں پہلا قانون یہ ہے کہ ایک مقام پر مقرر سورج کے گرد سیارے بیزوی مدار یعنی اوول شیپ میں گردش کرتے ہیں. زرقالی نے یہ کتاب 1081 عیسوی میں تحریر کی تھی. اس کے 527 سال بعد کیپلر کی تصنیف جدید فلکیات منظر عام پر آئی تھی. کیپلر نے اپنی کتاب میں مشتری کو اس طرح قیاس میں لیا ہے کہ جس طرح زرقالی نے عطارد کو لیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ کیپلر نے مداروں کے بیزوی ہونے کے امکان پر غور و فکر کر کے پہلا قانون بنایا ہوگا، کیونکہ یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ زرقالی کی کتاب سے آگاہ تھی.
مسلمانوں کے فلکیاتی کارنامے تذکرہ نگاری میں دب کر رہ گئے ہیں۔ عام طور پر مسلم سائنسدانوں کے سوانح تذکروں میں ان کے کارناموں کی بنسبت زیادہ توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ ان کے علمی انکشافات اور ایجادات علمی انداز سے پیش نہیں کیے جاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے انکشاف اور علمی خدمات کو اولیت درجہ دیا جائے۔ یہ کام محنت طلب ضرور ہے مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ خود یورپ اور امریکہ کے مصنفین نے مسلم سائنسدانوں کے ایسے انکشافات کا ذکر کیا ہے جن سے مسلمان بے خبر ہیں۔ حیات کا میدان بھی ایسے انکشافات اور علمی خدمات سے خالی نہیں ہے جو مسلمانوں کا درہ امتیاز ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مسلم سائنسدانوں نے زمین کا صحیح محیط معلوم کرنے کی کوشش کی۔ عہد عباسی میں خلیفہ مامون رشید نے الفرغانی اور اس کے ہمکار سائنسدانوں کو حکم دیا تھا کہ بطلموس کے افکار کو تجربہ اور مشاہدے کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور زمین کا محیط معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مسلم سائنسدانوں نے زمین کی 2 مرتبہ الگ الگ طریقوں سے پیمائش کی۔ پیمائش کے بعد الفرغانی نے حساب لگایا تو زمین کا محیط 25,009 میل نکلا تھا، جبکہ زمین کا اصلی محیط 24,858 میل ہے۔ اس کے بعد البیرونی نے زمین کا محیط دریافت کرنے کی کوشش کی جو الفرغانی کے مقابلے میں زیادہ بار آور ثابت ہوئی۔ البیرونی کا معلوم کیا ہوا محیط 24,789 میل تھا۔ الفرغانی کے بتائے گئے محیط اور آج کے تسلیم شدہ محیط میں صرف 151 میل کا فرق ہے۔ فلکیات میں مسلمانوں کی ایک قابل قدر خدمت یہ ہے کہ انہوں نے دائرۃ البروج کے انحراف کی وہ مقدار معلوم کی جو یونانیوں کی دریافت کی ہوئی مقدار سے زیادہ صحیح اور حقیقت حال کے مطابق ہے۔ مامون رشید کی دریافت کرائی گئی مقدار میں 52 سیکنڈوں کا اضافہ اور زرقالی کی بتائی گئی قیمت میں اصل قیمت سے 1 منٹ کم ہے۔ البتانی یا ابو الوفا بوزجانی اور البیرونی کی دریافت کی ہوئی مقداریں درست اور صحیح ہیں۔ سیاروں کی سالانہ حرکات کا موضوع بھی مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ سمرقند کی رصدگاہ میں تیار کی گئی فلکیاتی جدول زیچ جرجانی یعنی زیچ گورگانی جو الغ بیگ کے زمانے میں مرتب کی گئی ہیں، اس موضوع پر حیرت انگیز نتائج سامنے لاتی ہے۔ الغ بیگ کے نام لقب گورگان سے مانون اس کی فلکیاتی جدول میں مسلم سائنسدانوں کی ذہنی صلاحیتوں کا قابل لحاظ مظاہرہ ہوا ہے کہ زیچ میں 5 روشن سیاروں کی سالانہ حرکات کی مقداریں اور جدید دور کی قیمتیں چند سیکنڈز کے فرق کے ساتھ اتنی مطابقت رکھتی ہیں کہ عقل چکرا جاتی ہے۔ الغ بیگ کے زمانے کی دریافت کردہ قیمتوں اور آج کے دور کی معلوم کی ہوئی قیمتوں کا موازنہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔ مسلم حیات دانوں نے بیت الموز کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کر دی ہے اور اس طرح عصر جدید کے سائنسدانوں کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ البتانی کی اصلاحوں کے بعد المجستی کی اصلاح کا کام اسپین میں ہوا تھا، جہاں جابر بن افلاح اور ابو الاسحاق المعروف بامتروجی نے بیت الموسی حیت کو تنقید کا ہدف بنایا۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں The Giralda of Seville 1990 AD was on observatory as well as minaret. There Jabir ibn Aflah made the observation for his Islah al-Majisti or correction of the Al-Majist 1240 AD. And the same reaction against Ptolemaic astronomy marked the work of Abu Ishaq al-Betruji or the Alpetragius of Cordova, who paved the way for Copernicus by destructively criticizing the theory of epicycles through which Ptolemy sought to explain the paths and motions of the stars. اشبیلیا کا جیرال ٹاور 1190 عیسوی میں رصدگاہ اور مینار دونوں کا کام دیتا تھا۔ یہاں جابر بن افلاح اپنی تصنیف اصلاح المجستی 1240 عیسوی میں مشاہدات کرتے تھے۔ بیت الموسی فلکیات کے خلاف یہی رد عمل کوردووا کے ابو اسحاق المجروتی کی کتابوں کا امتیازی پہلو بنا، جنہوں نے تدویرات کے اس نظریے پر تقریبی انداز میں تنقید کر کے کوپرنیکس کے لیے راہ ہموار کر دی، جس سے بیت الموس نے ستاروں کے مداروں اور حرکات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیاراتی حرکتوں کا مسئلہ حل کرنے میں جس شخص کو شیرازی سے زیادہ کامیابی ملی وہ دمشقی نژاد حیات دان علاؤالدین ابو الحسن علی بن ابراہیم بامعروف ابن شاطر ہیں۔ انہوں نے بیت الموسی نظریے میں تبدیلیاں کر کے 2 مشکل ترین سیاروں عطارد اور چاند کے ایسے ماڈل تجویز کیے تھے جن کا نقشہ ثانی کوپرنیکس کی کتاب میں سامنے آیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں ڈی پنگری کا بیان ہے،
The accomplishment of Ibn Shatir shares many features with the models proposed by Copernicus 2 centuries later. In particular, their models of the Moon and Mercury are identical. They both employ 2Ca couple, and they both eliminated the equants in essentially the same way. There can be little doubt then that Copernicus knew of Ibn Shatir's works. The details of the transmission, however, remain obscure. ابن شاطر کی اس ہنرمندی اور ان میں کئی باتیں مشترک ہیں جو 2 صدیاں گزر جانے کے بعد کوپرنیکس نے تجویز کیے تھے. دونوں کے بتائے ہوئے عطارد اور قمر کے ماڈل یکساں ہیں. دونوں نے زوج توسی سے کام لیا ہے. اس لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوپرنیکس ابن شاطر کی تخلیق سے واقف تھا. تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہی کہ کوپرنیکس کو اس کا علم کیسے ہوا. بیت الموز کی سیاراتی تدویر میں تبدیلیاں کرنے کے علاوہ مسلمانوں نے ان کی بتائی ہوئی مقداروں کو بدل دیا. انہوں نے خود مشاہدہ کر کے نئی اور بہتر قیمتیں معلوم کی، ستاروں کی نئی جدولیں مرتب کیں. فلکیات میں مسلمانوں کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شمسی سال کا ایسا کیلنڈر تیار کیا تھا جو موجودہ مروجہ گریگورین کیلنڈر سے بہتر ہے. مسلمانوں نے شمسی سال کا طول مدت معلوم کرنے کی پہلی کوشش مامون رشید کے عہد میں کی تھی. اس کے بعد 3 صدی ہجری میں البتانی نے سال کی لمبائی معلوم کر لی. انہوں نے سال کی جو مدت دریافت کی وہ یونانیوں کی بتائی گئی مدت کے مقابلے میں آج کی تسلیم شدہ مدت کے زیادہ قریب ہے. جلال الدین ملک شاہ کے عہد میں عظیم حیاتدان اور ماہر ریاضی عمر خیام نے تاریخ جلالی کے نام سے ایک کیلنڈر تیار کیا تھا. اس کے بعد 3 صدی ہجری میں البتانی نے سال کی لمبائی معلوم کر لی تھی. انہوں نے سال کی جو مدت دریافت کی وہ یونانیوں کی بتائی گئی مدت کے مقابلے میں آج کی تسلیم شدہ مدت کے زیادہ قریب ہے. جلال الدین ملک شاہ کے عہد میں عظیم حیاتدان اور ماہر ریاضی عمر خیام نے تاریخ جلالی کے نام سے ایک کیلنڈر تیار کیا تھا. انہوں نے تحقیق و مشاہدے کے بعد شمسی سال کی اوسط طول مدت معلوم کر لی تھی جو جدید طرز بیان کے مطابق 365 دن 24 گھنٹے اور 24 منٹ قرار پائی تھی. اور مروجہ گریگورین کیلنڈر میں جسے ہم سن عیسوی کہتے ہیں یہ اوسط مدت 365 دن 24 گھنٹے اور 25 منٹ ہے. شمسی سال کی اصل طول مدت 365 دن 24 گھنٹے اور 22 سیکنڈ ہے. اور اس کے برعکس عمر خیام نے جو کیلنڈر تیار کیا تھا وہ آج کے کیلنڈر سے اس بنا پر بہتر ہے کہ اس میں اصلی شمسی سال سے کہ جو سورج کی سالانہ گردش کی تکمیل پر منحصر ہوتا ہے صرف 0.0002 کی زیادتی ہے کہ جو 5000 برسوں کے مکمل ہو جانے پر ایک دن ہو جائے گی. گویا مروجہ گریگورین کیلنڈر میں ایک دن کا فرق صرف 3033 برسوں کے بعد پائے گا، جبکہ خیام کیلنڈر میں ایک دن بدلنے کی ضرورت 5000 سال بعد پڑے گی. جدید کیلنڈر کے ارتقاء کے ماہر کیلویس کا بیان ہے کہ کوپرنیکس وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سال کی بالکل صحیح مدت دریافت کی، مگر موصوف کا یہ بیان صحیح نہیں ہے. کوپرنیکس نے پاپائے روم کے ائمہ پر کیلنڈر کی درستی کے لیے چند اصلاحات تجویز کیں اور سال کی درست مدت معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں وہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی جو ان سے 400 برس پہلے عمر خیام کے حصے میں آئی تھی. بعد کے سائنسدانوں نے واضح کر دیا ہے کہ سال کے طول اوسط میں کوپرنیکس سے 28 سیکنڈ کی غلطی ہوئی ہے، جبکہ عمر خیام کی دریافت سال کے اصلی طول اوسط میں صرف 11 سیکنڈ زیادہ ہیں. عمر خیام کی اس قابل داد ہنرمندی کا اعتراف عیسائی مورخوں اور مشترقین نے بھی کیا ہے. فلپ کے ہیٹی خیام کے کیلنڈر کے بارے میں لکھتے ہیں دس کیلنڈر ان دا ججمنٹ آف اے ماڈرن اسکالر از سم واٹ مور ایکوریٹ دین آورس. یہ کیلنڈر دور جدید کے ایک فاضل کے الفاظ میں ہمارے کیلنڈر سے کچھ زیادہ درست ہے. عمر خیام کی شہرت عام طور پر ایک رباعی گو شاعر کی ہے جن کی رباعیات دنیا بھر میں مشہور ہیں، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کے ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھی. انہوں نے رصدگاہوں میں برسوں تک حیاتدانوں کی رہنمائی کی، جس کا ثمرہ اس کیلنڈر کی صورت میں سامنے آیا جو رصدگاہ کے سرپرست کے نام پر تاریخ جلالی کہلایا. فلپ کے ہیٹی لکھتے ہیں عمر خیام از نون ٹو دا ورلڈ پرائمریلی ایز اے پرشین پوئٹ اینڈ فری تھنکر، بٹ ویری فیو ریئلائز دیٹ ہی واز دا فرسٹ کلاس میتھمیٹیشین اینڈ astronomer ایز ویل. The researches of Al-Qayyam and his collaborators resulted in the production of the calendar named after his patron Al-Tarikh Al-Jalali, which is even more accurate than the Gregorian calendar.
The latter leads to an error of 1 day in 3,330 years, whereas Al-Khayyam's apparently leads to an error of 1 day in about 5,000 years. عمر خیام کو دنیا ایک فارسی شاعر اور آزاد خیال کی حیثیت سے جانتی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کے ریاضی دان اور ماہر فلکیات بھی تھے۔ ان کے اور ان کے ہمکار سائنسدانوں کی تحقیقات کا نتیجہ ایک کیلنڈر کی شکل میں سامنے آیا، جو ان کے سرپرست کے نام پر التاریخ الجلالی کہلایا، اور جو آج کے مروجہ گریگورین کیلنڈر سے بھی زیادہ درست ہے۔ مؤخر الذکر میں یعنی گریگورین کیلنڈر میں 3,330 برسوں میں ایک دن کا فرق پڑتا ہے، جبکہ عمر خیام کے کیلنڈر میں ایک دن کا فرق 5,000 سال میں واقع ہوگا۔ فلکیات میں مسلمانوں کا ایک زرین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپ والوں کی نگاہیں فرش خاک سے ہٹا کر ستاروں بھرے آسمان کی طرف موڑ دیں۔ انہی کی عربی کتابوں کے یونانی، لاطینی، عبرانی، اسپینی، پرتگالی، قشتالی، فرانسیسی، جرمنی اور انگریزی ترجموں سے اہل مغرب میں حیت کا شوق پیدا ہوا تھا۔ اسپین میں انہی کی یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل یہودی اور عیسائی علماء نے عربی کا سرمایہ یورپی زبانوں میں منتقل کر کے جدید سائنس کی داغ بیل ڈال دی۔ نیز انہی کی زیچوں سے 1140 عیسوی میں مارسل کے ریمنڈ نے اپنی تصنیف اور الفانسو دہم نے 13ویں صدی عیسوی میں اپنی سرپرستی میں جدول تیار کیے تھے۔ فلپ کے ہیٹی نے مغرب پر مسلمانوں کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، Finally, it was through Spanish channels that the Latin West found its Oriental inspiration in astronomy and astrology. The leading Muslim astronomical works were translated in Spain into Latin, and the Alphonsine tables completed under the aegis of Alfonso in the 13th century were brought from developed Arab astronomy. آخرکار اسپین کے ہی ذریعے لاطینی مغرب کو فلکیات اور نجوم میں مشرق کی تخلیقی تحریک ملی تھی۔ اسپین میں مسلمانوں کی اہم فلکیاتی کتابوں کے ترجمے لاطینی میں کیے گئے، اور 13ویں صدی میں الفانسو دہم کی سرپرستی میں جو الفانسوی جداول مکمل کیے گئے تھے وہ عربی فلکیات ہی کی منطقی صورت تھیں۔ پھر موصوف کا بیان ہے کہ مارسل کے ریمنڈ کی تصانیف بھی زیادہ تر زرقالی کی جدول سے ہی اخذ کی گئی تھیں۔ عربوں کی فلکیات یورپ کے دوسرے حصوں میں اس وقت داخل ہونا شروع ہو گئی تھی جب ایک عیسائی معلم گلبرٹ، جو بعد میں پوپ سلویسٹر دوم کے نام سے مشہور ہوئے، وہ اسپین میں علم حاصل کرنے کے بعد اپنے ساتھ فلکیات کی ابتدائی معلومات لے کر واپس لوٹے اور پریمز میں واقع اپنے اسکول میں تعلیم دینے لگے تھی۔ پھر 11ویں صدی عیسوی میں افریقہ کے ایک راہب قسطنطین المتوفہ 1086 عیسوی اسپین سے فارغ التحصیل ہو کر روم گئے اور ایک نزدیکی پہاڑی ماؤنٹ کیسینو کی خانقاہ میں بینیڈکٹ راہبوں میں رہ کر عربی کتابوں کا ترجمہ کرنے لگے۔ پھر ان کے بعد ایک اور راہب ایڈی لارڈ آف باتھ قرطبہ سے اپنے ساتھ عربی کتابوں کی ایک بڑی تعداد لے گئے اور اپنے بھتیجے کی مدد سے ان کا ترجمہ کر کے فرانس اور انگلستان میں انہیں پھیلا دیا تھا۔ پھر 12ویں صدی عیسوی میں ترجمے کا کام زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوا۔ اس صدی کے مشہور مترجمین میں ایڈی لارڈ آف باتھ کے علاوہ جرار قرمونی اور جان آف سیویلی مشہور ہیں۔ پھر عربی کتابوں کے ترجمے کا عمل اگلی صدیوں میں بھی جاری رہا۔ عصر جدید میں ترجمے کا کام زیادہ تر یورپ کی دوسری زبانوں اسپینی، جرمنی، فرانسیسی، انگریزی اور روسی زبانوں میں بھی ہوا تھا۔ مسلم فلکیات کے ترجمے اور اس پر تحقیق کا سلسلہ یورپ اور امریکہ میں آج بھی دلچسپی کے ساتھ جاری ہے۔ عہد وسطیٰ میں عربی سے جو ترجمے لاطینی اور دوسری زبانوں میں ہوئے ہیں، ان میں سے بعض مشہور ترجموں کی تفصیل یوں ہے۔ 12ویں صدی کے اوائل میں ایڈی لارڈ آف باتھ نے الخوارزمی کی زیچ کا ترجمہ لاطینی میں کیا تھا۔ 12ویں صدی کے نصف آخر میں جرار القرمونی نے جداول تلی تلی کا ترجمہ لاطینی میں کر دیا تھا، اور اس مجموعے میں خوارزمی، بطانی اور زرقالی کی زیچیں شامل تھیں۔ 1135 عیسوی میں جان اشبیلی نے الفرغانی کی تصنیف جوامع العلم النجوم والحرکات السماء کا لاطینی ترجمہ کیا تھا، اور 12ویں صدی کے نصف آخر میں جرار قرمونی نے بھی اس کا لاطینی ترجمہ کیا، جو 1910 عیسوی میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ عبرانی میں اس کتاب کا ترجمہ یعقوب اناتولی نے کیا تھا۔ اس عبرانی ترجمے کو جیکب کرسٹمین نے لاطینی کا جامہ پہنایا، جو فرینکفرٹ میں چھپا تھا۔ 1160 عیسوی میں ابراہیم بن عزرا نے خوارزمی کی زیچ پر البیرونی کی شرح کا ترجمہ کیا۔
1143 عیسوی میں بیت الموز سے متعلق مجریتی کی تصنیف کا ترجمہ ہرمن ولیم نے کیا تھا۔ 1236 عیسوی میں مائیکل اسکاٹ نے مجروتی کی کتاب کا ترجمہ کیا اور نصیر الدین توسی کی تصنیف زیچ ایلخانی کا ترجمہ جان گرلویس نے لاطینی میں کیا تھا، جو 1650 عیسوی میں لندن میں شائع ہوا۔ 1167 عیسوی میں یہودی عالم ابراہیم بن عزرا نے ماشاء اللہ کی زیچ کا ترجمہ قسطالی میں اور لاطینی میں کیا تھا۔ عربی کی فلکیاتی کتابوں کے ترجموں کی یہ ایک معمولی جھلک ہے۔ یہاں ہر طرف ان کتابوں کے ترجموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے نام عام تاریخوں سے یا تذکروں میں ملتے ہیں، اور حقیقت میں یہ فلکیاتی تصانیف کے ترجموں کا 1% بھی نہیں ہے۔ سینکڑوں ترجمے لاطینی کے علاوہ دوسری مغربی زبانوں میں موجود ہیں جو ابھی تک تحقیق کی رسائی سے باہر ہیں یا جن کے مصنفین یا مترجمین کے بارے میں کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی۔ یورپ کے بعض متعصب فضلاء مسلمانوں کے کارناموں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے کوئی کوپرنیکس اور نیوٹن پیدا نہیں کیا، مگر وہ رابرٹ بریفالٹ کی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بغیر کوپرنیکس اور نیوٹن پیدا بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کوپرنیکس ہوں یا کیپلر، گیلیلیو ہوں یا ٹائکو براہی، سب نے مسلمانوں کا علمی انکشافات اور ایجادات پر ہاتھ صاف کر کے اس دزدے لاور کی طرح انہیں اپنے نام سے مشہور کر دیا کہ جو رات کا مال مسروقہ صبح کو سرعام اپنا مال چلا چلا کر نیلام کر دیتا ہے۔ کوپرنیکس ہی کو لیجئے، بولونیا یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران عرب ریاضی دانوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اور ان کی یونانی زبان سیکھنے کا ایک محرک یہ بھی تھا کہ مسلم حیات دانوں کی تحریروں کے یونانی ترجمے کر سکیں۔ ان کی ساری شہرت اس پر ہے کہ انہوں نے اپنی تصنیف دی ریولیوشنبز اوربیم سولیسٹیم یعنی اجرام فلکی گردش پر ایک نظر، جس میں بیت الموز کے اس ارضی المرکز کے نظریے کو رد کر دیا ہے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور دوسرے اجرام فلکی اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں۔ بیت الموز کے اس نظریے کے برعکس کوپرنیکس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ تمام اجرام سماوی زمین کے گرد نہیں گھومتے، بلکہ زمین اور دوسرے اجرام فلکی سورج کے گرد دائروں کی صورت میں گردش کرتے ہیں۔ یہی عمل دوسرے سیارگان بھی کرتے ہیں۔ کوپرنیکس کا یہ نظریہ شمسی المرکز تصور تھا، مگر یہ ان کا اپنا نظریہ نہیں تھا۔ ان سے پہلے یونانی ریاضی دانوں میں فیثاغورس اور اسٹارکس نے یہ بھی خیال پیش کیا تھا کہ کائنات کا مرکز زمین نہیں آفتاب ہے، مگر ارسطو نے یہ کہہ کر ان کی مخالفت کر دی کہ زمین چونکہ اشرف المخلوقات کا جائے مستقر ہے، اس لیے کائنات کا مرکز بھی یہی ہونا چاہیے۔ ارسطو کی مخالفت کی وجہ سے فیثاغورس اور اسٹارکس کا خیال قبول عام حاصل نہ ہو سکا۔ یونانی کتابوں کے ترجموں سے مسلمان بھی ان دونوں کی افکار سے آگاہ تھے، چنانچہ انہوں نے ایک آلہ بھی تیار کیا تھا جس کی تیاری میں زمین کے متحرک ہونے کا اصول مد نظر رکھا گیا تھا۔ علاوہ ازیں مسلمانوں نے بیت الموسی نظام حیات کی خامیوں کی نشاندہی کر کے کوپرنیکس کے لیے راہ ہموار کر دی۔ بیت الموس پر اعتراض کرنے والوں میں البتانی، جابر بن افلاح البجروتی مشہور ہیں۔ کوپرنیکس کے زیر مطالعہ یونانی اور مسلم ماہرین فلکیات کے مخطوطات ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے ان اعتراضات کا علم تھا جو انہوں نے بیت الموس پر کیے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں البتانی کے حوالے کثرت سے دیے ہیں، اور وہ جابر بن افلاح کی کروی تکونیات یعنی اسفیریکل ٹریگنومیٹری سے بھی آگاہ تھی۔ کروی تکونیات سے متعلق ان کا انداز بھی جابر کی طرح عمومی ہے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ جابر نے بیت الموس پر اعتراضات کیے تھے۔ وہ المتروجی کے نظام حیات سے بھی واقف تھے کہ سیاروں کی ترتیب میں وہ اس مسلم حیاتدان کے نظام کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ نصیر الدین توسی کے کئی نظریے اس یورپی ماہر فلکیات کے یہاں ملتے ہیں اور وہ ان کے موجد مانے جاتے ہیں۔ گزشتہ 40 برسوں کی تحقیقات سے یہ دلچسپ دریافت بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنی تصنیف میں چاند اور عطارد کے جو سیاراتی ماڈل پیش کیے ہیں وہ مسلم سائنسدان ابن شاطر کی کتاب میں ہو بہو دیے گئے ہیں، جو ان کی پیدائش سے 100 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ کیپلر کا حل اس سے مختلف نہیں کہ انہوں نے بھی قدم قدم پر مسلمانوں سے استفادہ کیا۔ مسلمانوں کی نہ جانے کتنی ایجادیں اور دریافتیں ہیں جو آج کیپلر کا سرمایہ کہی جاتی ہیں۔ فلپ کے ہیٹی اور جے ایم ملس کے بیان کے مطابق مد و جزر پر چاند کے اثرات کے قوانین سے
یورپ کو ابو معاشر بلخی نے آگاہ کیا تھا، مگر اس دریافت کا صحرا کیپلر کے سر باندھا گیا، حالانکہ وہ ابو معاشر کی وفات کی 685 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ول ڈورانٹ اور فلپ کے ہیٹی کے بقول عینک ابن فرناس نے ایجاد کی تھی، مگر اب یورپ والے کہتے ہیں کہ بصارت کی کمزوری کے بنا پر کیپلر بصریات کے موضوع کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے عینک ایجاد کر لی، جبکہ ابن فرناس ان کی پیدائش سے 684 برس پہلے گزرے۔ اگر بصریات ہی کا موضوع لے لیں تو اس میں بھی وہ ابن حیثم کی مرہون منت ہیں۔ ان کے افکار پر قرون وسطیٰ کی اس عظیم ماہر بصریات کی گہری چھاپ ہے۔ فلکیات کے میدان میں بھی کیپلر نے مسلم سائنسدانوں سے خوشہ چینی کی ہے۔ البتانی کی زیج السابی اور ابن یونس کی زیج الکبریاء الحاکم کے ترجمے ان کے پیش نظر ہوتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سیاروں کی بیضوی حرکت کے جن 3 قوانین کی شہرت کا انحصار ہے، اس میں پہلا ہی قانون زرقالی نے کیا تھا، جو ان کی پیدائش سے 400 سال پہلے گزرے ہیں۔ یہی حل گیلیلیو کا ہے کہ انہوں نے اپنے باجا کی حرکیات سے حوصلہ پا کر ارسطو کے اس نظریے کی تردید کی تھی کہ گرتے ہوئے اجسام کی رفتار کا تناسب ان کے وزن سے ہوتا ہے۔ ابن باجا کے علاوہ دوسرے مسلم سائنسدانوں کا بھی یہی خیال تھا کہ گرتے ہوئے اجسام کی اسرع کا تعلق ان کی کمیت سے نہیں ہوتا۔ گیلیلیو ان کے اس نظریے سے واقف تھا، مگر بعد میں یہ روایت گھڑی گئی کہ انہوں نے پیسا کے مینار سے 1 پاؤنڈ اور 10 پاؤنڈ وزن کے سیسے کی 2 گیندیں ایک وقت گرا کر تجربہ کیا تھا۔ سطح مائل پر اترتے ہوئے جسم کی حرکت کے متعلق نظریہ سب سے پہلے ابن باجا نے پیش کیا تھا۔ ابن رشد کی تحریروں کے ذریعے لاطینی مغرب اس سے آشنا ہوا۔ گیلیلیو بھی اس سے باخبر تھا۔ وقت کی پیمائش کے لیے پینڈولم کا استعمال سب سے پہلے ابن یونس نے کیا تھا، جس کا اعتراف یورپ والوں نے بھی کیا ہے، مگر اہل یورپ اسے گیلیلیو کی دریافت بتاتے ہیں، جو ابن یونس کی وفات کے 500 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ کشش کا نظریہ مسلمانوں نے پیش کیا تھا، مگر اب اسے یورپ کی متا دریافت کہا جاتا ہے۔ دوربین ابو معاشر بلخی نے 27 محرم 217 ہجری کو بنائی تھی، لیکن اب اسے گیلیلیو کی ایجاد مانا جاتا ہے۔ سورج کی سطح پر دھبوں کی نشاندہی سب سے پہلے ابن رشد نے کی تھی، مگر یورپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دھبے پہل گیلیلیو کی دوربین کو نظر آئی کہ جنہوں نے ابن رشد کی آنکھ بند ہوئے 366 سال بعد آنکھیں کھولی ہیں۔ پھر یہی کیفیت ڈنمارک کے ماہر فلکیات ٹائکو براہے کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ وہ کثرت سے البتانی کے حوالے دیتے ہیں۔ ان کی 2 رصدگاہیں ہیں جو مراغہ کی مسلم رصدگاہ کے نمونے پر بنائی گئی تھیں، اور یورپ والے ان کے گراں بار مزولے کا ذکر اکثر کرتے ہیں، مگر یورپ کے نامور مورخوں اور مصنفوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ انتظام و انصرام آلات کی تنصیب اور مشاہدے کے طور طریقوں میں ان کی رصدگاہ مراغہ کی نقل، اور وہ خود مراغہ کے مسلم حیاتدانوں کا مقلد تھے۔ 11ویں صدی کے عیسائی راہب کانسٹنٹین دا افریقن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لاطینی دنیا میں عربی علوم کو روشناس کر کے یورپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مگر اس تارک الدنیا عیسائی راہب نے دنیا پرستوں کو بھی ماند کر دیا ہے۔ میکس میرہوف لکھتے ہیں، کانسٹنٹین واز اے شیملیس پلیجرسٹ claiming for himself many works which he had translated from Arabic into Latin۔ قسطنطین ایک بے شرم سارق تھی کہ انہوں نے بہت سی کتابوں کے مصنف ہونے کا دعویٰ کیا جنہیں وہ عربی سے لاطینی میں ترجمہ کر چکے تھے۔ جدید سائنس کی تاریخ میں مسلم فلکیات کے حقیقی مقام کا تعین کرنا اس وقت دشوار معلوم ہوتا ہے جب تک کہ مغربی زبانوں میں ترجمے کیے گئے عربی ورثے کو کم از کم قابل قدر حد تک منظر عام پر نہ لایا جائے۔ اب تک کی تحقیق سے اس قدر پتہ چلا ہے کہ یورپ میں علم حیات کی نشو و نما اور ارتقاء میں مسلم فلکیات نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے، جس کا اعتراف فلپ کے ہیٹی نے بھی کیا ہے۔ Several of the Muslim works on astronomy were translated in course of time into Latin, especially in Spain, and exerted to determining influence on the development of science in the Christian Europe۔ فلکیات کے موضوع پر متعدد مسلم تصانیف کو وقت کے ساتھ ساتھ بالخصوص اسپین میں لاطینی کا جامہ پہنایا گیا تھا، اور ان ترجموں نے عیسائی یورپ میں سائنس کے ارتقاء میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے نہ صرف دماغی کاوشوں سے یورپ کو عقلی روشنی عطا کی تھی،
بلکہ ان کی سرزمین پر اپنے نقوش بھی ثبت کر دیے تھے۔ ڈریپر کے بقول سرزمین یورپ پر سب سے پہلے انہوں نے ہی رصدگاہیں تعمیر کی تھیں۔ اشبیلیہ کا جیرلڈ مینار اس مقصد کے لیے 1196 عیسوی میں ماہر ریاضی جابر بن افلاح کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک دوسری جگہ فاضل موصوف لکھتے ہیں، The first medical college established in Europe was that founded by Saracens at Salerno in Italy. The first astronomical observatory was that erected by them at Seville in Spain. یورپ کی زمین پر پہلا میڈیکل کالج وہ تھا جسے عربوں نے اٹالی میں سیلرنو کے مقام پر قائم کیا تھا، اور پہلی فلکیاتی رصدگاہ وہ تھی جسے انہوں نے اسپین کے شہر اشبیلیہ میں کھڑا کیا تھا۔ اسپین سے جب مسلمانوں کو نکال دیا گیا تو جہالت کی وجہ سے عیسائیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مینار سے کیا کام لیا جاتا ہے۔ فلکیات سے کورے تھے، اس لیے رصدگاہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ناچار ہو کر انہوں نے اسے گرجا کے گھنٹے گھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ ڈریپر نے بھی اس افسوسناک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ After the expulsion of the Moors, it was turned into a belfry, as the Spaniards not knowing what else to do with it. مسلمانوں کے اخراج کے بعد اسے گرجا گھر کے گھنٹے گھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اسپینی نہیں جانتے تھے کہ اسے کسی دوسرے کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس عظیم مینار کی تعمیر کی تھی وہ زمین والوں کی تنگ دلی سے واقف تھے۔ زمین پر ان کے نقوش مٹائے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ناقابل فراموش یادگاریں آسمانوں پر چھوڑ دی ہیں۔ چنانچہ کرۂ فلکی پر ستاروں کے نام پڑھنے والا آج بھی ان کے لافانی نقوش دیکھ سکتا ہے۔ فلپ کے ہیٹی لکھتے ہیں، Arab astronomers have left the sky immortal traces of their industry, which everyone who reads the names of the stars on an ordinary celestial sphere can readily discern. Not only are most of the stars' names in European languages are of Arabic origin, such as Akrab, Scorpion, Al-Jadi, the Kid, Altair, the Flyer, Deneb meaning tail, Farkad meaning calf, but a number of technical terms including Azamat, Al-Sumat, Nadir, Nazir, Zenith, Al-Samit, all these are likewise of Arabic etymology, and to testify the rich legacy of Islam to Christian Europe. عرب حیات دانوں نے اپنی محنت کے لافانی نقوش آسمان پر چھوڑے ہیں، جنہیں وہ ہر شخص آسانی سے شناخت کر سکتا ہے جو معمولی کرۂ فلکی پر ستاروں کے نام پڑھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یورپی زبانوں میں اکثر ستاروں کے نام مثلاً اقرب، الجدی، الطائر یعنی پرندہ، الذنب یعنی دم، الفرقد یعنی بچھڑا، یہ الفاظ عربی الاصل ہیں، بلکہ متعدد فنی اصطلاحات بشم العظمت یعنی السمود، نادر یعنی نذیر اور الزینت یعنی السمت وغیرہ بھی عربی سے ہی لیے گئے ہیں کہ جو اسلام کے اس گراں قدر ورثے کی گواہی دیتے ہیں جو اس سے عیسائی یورپ کو ملا تھا۔